کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی دل ہے۔ اب دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دل جو ہے رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں،
یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے۔ تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے۔ دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا۔ اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں، مہر لگا دی جائے۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا، ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا۔ 50 لوگوں کے بیچ میں جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر ایک کتے کو اعلان کیا تھا، بہت زیادہ بھونکتا تھا نام رسالت پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی مسجد میں، چھوٹی محفل میں، لیکن جذبہ تھا کہ حضور پاک کی طرف بھونکنے والے کی زبان باہر زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ جواب دیا، لوگوں نے کہا آپ کرناٹک میں بیٹھے ہیں، کوئی شمال ہند میں بیٹھا ہے، یہاں سے آپ اپنی مسجد میں بول رہے ہیں، وہاں اس تک پہنچے نہ پہنچے۔ میرے عزیزو، رب ذوالجلال کی طاقت و قوت پہنچانے کا اس کا جو نظام ہے اس پر تمہارا کیسا یقین ہونا چاہیے بتاتا ہوں۔ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ برابر ہم نے جو جملہ کہا اس کی دم پر ہی پیر رکھا گیا تھا، جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچا۔ اور ہم نے تو سوچا کہ یہ بات شاید کرناٹک سے نکل کر ممبئی تک آئی ہوگی، ممبئی سے نکل کر آس پاس گئی ہوگی، لیکن ہفتے بھر کے بعد پتا چلا کہ امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، افریقہ، سب جگہ یہ بات پہنچی ہوئی۔ اب پھر یہ احساس ہوا پہنچاتا کون ہے، یہ باتیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ گئی ہوگی، سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، یہ بات ہر مومن تک اور ہر بچے تک کیسے پہنچی؟ اسی لیے میرا یہ یقین ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہو اور حب رسول میں سرشار ہو کر کرتے ہو تو پھر اپنے آس پاس ماحول کیا ہے نہ دیکھو، بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ تمہارا ایک نعرہ بھی، تمہارا ایک جو جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر کے آہ نکالتے ہو، یہ بھی بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، بہت دور تک آواز پہنچتی ہے۔ میں تو صبح شام دوپہر راتیں سب کاٹ کر کے آیا ہوں اندر سے، 8 مہینے اندر کی کڑک جیل دیکھ کر کے آیا۔ اس سے پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، جو حالات ہیں، چوری کر کے نہیں گیا اور کسی کی پاکٹ مار کے نہیں گیا، سب کو پتا ہے، پوری دنیا بھی جانتی ہے، اور جو لے کر کے گئے وہ بھی جانتے ہیں کس لیے لے کر کے گئے، کس لیے بٹھایا اور کس لیے اتنی دیر تک رکایا، سب کو پتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کو اندر رکھا گیا اس لیے کہ نام رسول پر زیادہ بولتا ہے، حضور پاک کی عزت پر بولتا ہے۔ یہ بات میں کافی دن پہلے آپ کو بھی آج میں بتا رہا ہوں۔ اب مجھے بلائے ہو تو آس پاس والے اور سارے وہ لوگ اور جو انتظامیہ لوگ ہیں وہ ڈرتے نہ رہ جائیں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر معاملات ہوتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ کس کو بلا رہے ہو؟ اس کو بلا رہے ہو، پہلے ہی سے ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے کہ ارے ماحول خراب ہو جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بیچارے کچھ بھولے بھالے ہوں تو وہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بہت شوق سے ہماری تاریخ لیتے ہیں، اس کے بعد جب دن قریب آتے ہیں اور پریشر آتا ہے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو کس کو لا رہے تھے۔ ان کو لگتا ہے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اندر کوئی بڑی طاقت ہے، لیکن جس بات کا خوف دنیا کو ستا رہا ہے وہ طاقت ہر مومن کے پاس ہے، اور اس طاقت کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، شروع میں تمہید بتا دیتا ہوں۔ ہمارے شمال ہند کے ایک مولانا صاحب تھے، یو پی کے رہنے والے، ہم کسی جلسے میں گئے تھے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے پولیس والوں نے اٹھا لیا تھا، میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا، آپ کے بازو لبیک لبیک کے نعرے میں بہت لگا رہا تھا، مجھے اٹھا لیا اور صبح سے شام تک بٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ڈر گیا اس بات سے، اور کوئی جرم تو نہیں کیا اور کوئی کرائم تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی کرائم نہیں، میرے اوپر تو ٹریفک رول توڑنے کا بھی کوئی قانون لگا نہیں ہے اب تک، بس اسی بات پر مجھے اٹھا کر لے گئے اور بٹھائے۔ میں نے کہا مولانا اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، فخر سے کہو دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم رسول کا نام لے کر کے گئے ہو۔ کل قیامت کے دن اس کا صلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لینا۔ توجہ، یہ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا اس پر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے تمہیں یہ کہتے رہتے ہیں اب ڈرنا مت، غم مت کرنا، تم نے یہ کہا ہے نا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈر کر کہتے ہو، دب کر کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے، اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ دبنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت۔ جب کہنا ہے اللہ اکبر بلند آواز سے کھلے عام سرے عام کہا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا، ڈٹ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا ہے، یقین ہونا چاہیے تمہارا۔ میرے عزیزو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنا مت ہے مومنو، اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم مددگار ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا، اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی عطا فرمائے گا، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا وہ سب عطا کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، رب تعالیٰ فرماتے، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس 25ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے پھر یہ مہمانی ہے تمہاری، مہمان نوازی کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے۔ کس بات پر؟ یہ ساری چیزیں کس بات پر مل رہی ہیں؟ صرف اس بات پر جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب اور اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا، آج چاہے اس کی گردن پر کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے اس کے سینے پر کوئی بھالا رکھ دے، اور پھر زبردستی پکڑ کر کے کہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے۔ مومن اگر ڈٹ گیا، جم گیا اور کہا میری ہر سانس پر اللہ اکبر ہی ہوگا، تو اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کے لیے مولا فرشتے اتارتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال کہ مولانا اتنی چیزیں اگر ہے، اللہ کہہ دینے پر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، تو پھر یہ فلسطین والے تو اللہ اکبر روز کہتے ہیں، اور ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کب آئیں گے؟ کب ان کی مدد کریں گے؟ تمہیں اس طرح کے شک و شبے میں ڈال کر کے ڈگمگایا جاتا ہے، تمہارے پاؤں میں زلزلہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی باتیں میرے عزیزو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، ایک شبہ بھی نہیں۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، شک بھی نہیں کر سکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا تو ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں۔ اب یہ جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں، ان حالات میں ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ میرے عزیزو، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جو وہاں کے حالات ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے اور سچا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور جس کو شہادت ملی ہے، جس کو شہادت ملی ہے، جانتے ہو پوری کائنات سمیٹ کر کے لاؤ شہید کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگی، پوری دنیا سمیٹ کر کے لاؤ شہید کے ناخن کے برابر نہیں ہو پائے گی۔ شہید کو اللہ تبارک و تعالی جو مقام عطا کرتا ہے حدیث پاک میں ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، اولیاء سبوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کسی شہید کی موت پر تم فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شہیدوں کو ہم زندہ کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے۔ تو ان مومنین کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے وہ یوں ہی نہیں مارے جا رہے، بلکہ ان کی ہر موت شہید کی موت ہے، وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کو اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن تمہارا امتحان ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی مر جائے، کٹ جائے، قتل ہو جائے، ظلم کے ساتھ کوئی پکڑا جائے، مارا جائے، تم اپنے ایمان کے ساتھ اگر باقی رہتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ، کون سا ایمان؟ میں نے کہا ہے میرا رب، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا رب، اور پھر اس پر جمے رہ گئے، اس پر جمے رہ گئے۔ یہ ایمان کا ایسا حصہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان آ گیا پھر وہ کفر اور شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انگارے میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے۔ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی پسند کرتا ہے؟ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنے کو جتنا ناپسند کرتے ہو، ایمان والا کفر اور شرک سے اتنا ہی بیزار رہتا ہے، اتنی ہی دور بھاگتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو۔ لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں تو اپنا میسج دے کر کے رہوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے، جو ہو پورے ہو جاؤ۔ ان کو بھی راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے، تھوڑا یہاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا وہاں بھی لگا لیں گے، صبح ان کے پاس چلے جائیں گے، شام میں ان کے پاس چلے جائیں گے، پارٹی اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر آج کے جو حالات ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سیاست کرنا ہے، پالیٹکس کرنا ہے تو پھر سب کو راضی رکھنا ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو راضی نہ رکھو، راضی رکھو، لیکن اپنے خدا کو سب سے پہلے راضی کرو، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو تم راضی رکھو گے پوری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرا دے گا۔ اس کے دستے قدرت میں ہے وہ بندوں کو راضی کرانا، ہزاروں نہیں لاکھوں کے دلوں کو مولا تمہاری طرف پھیر دے گا، بس اس کو راضی کرو۔ جب رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے کسی پر تو بغیر کسی پرچار کے لوگوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھا، ان علاقوں میں میں گیا جہاں کا نام کبھی زندگی میں نہیں سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کسی اور سے سنا، بہار، بنگال، جھارکھنڈ یا اس کے علاوہ، لیکن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، وہ انجان لوگ جن سے ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں، گھنٹوں ہمارے استقبال میں راستہ تکتے کھڑے ہیں، اور دیکھتے ہی محبتوں کا وہ نظرانہ، محبتوں سے وہ ان کی آوازیں، ایسا لگتا ہے صدیوں پرانی ہماری کوئی ملاقات ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، یہ جوش و خروش، یہ جو محبتوں کے تحفے، جس طرح سے لوگوں کا یہ استقبال، یہ کس لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے کبھی اجنبیت نہیں لگتی کہ ہم کوئی نئے لوگ ہیں، یہ محسوس کراتی ہے یہ محبت کہ برسوں پرانی کوئی محبت ہے۔ یہ محبت میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، نہ ہی میرے زبان کا کمال ہے، نہ ہی میرے کوئی جسم کا کمال ہے، نہ میرے علم کا کمال ہے۔ مولا کریم رب ذوالجلال جب چاہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو کسی انسان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، اور مولا نے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ہماری طرف پھیر دیا۔